دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف کا نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ آئیے اس سلسلے کا آغاز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف میں انشاءاللہ الکریم آج آپ کو اعتکاف کی ایک فضیلت سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میری بھی آپ سب کو دعوت ہے، اگر آپ نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا تو کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ابھی وقت نہیں گزرا، آپ کو بھی میری دعوت ہے، آپ بھی آئیے اور آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، اعتکاف کے اندر شعبہ قافلہ کا کیا رول ادا ہوتا ہے اور شعبہ قافلہ کے ذمہ داران کس طرح اعتکاف کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک اور بات، الحمدللہ الکریم پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی عاشقان رسول کا اعتکاف ہو رہا ہے وہ شعبہ قافلہ کے تحت ہے۔ اور اب یہاں پر اعتکاف کے جو جدول نگران ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ذمہ داران ہیں، ان کی تربیت کا سلسلہ کیسا رہا، کیا سلسلہ رہا، یہ ساری بات کی معلومات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ نگران مجلس شعبہ قافلہ شہباز اتاری موجود ہیں۔ ان سے ان سارے سوالات کے جوابات بھی جانیں گے اور اعتکاف کی رونق اعتکاف کی بہاریں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں شہباز بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز بھائی، الحمدللہ آپ شعبہ قافلہ کو پاکستان میں ہیڈ کرتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شعبہ قافلہ کے حوالے سے اعتکاف کے اندر ذمہ داران جو ہیں شعبہ قافلہ کے، ان کی اعتکاف کے اندر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ الحمدللہ ڈے 1 سے ہی جو ہمارا اعتکاف ہے یہ 2026 والا، اس کی تیاریوں کے سلسلے میں باقاعدہ جو ہے قافلہ ذمہ داران کے مدنی مشوروں کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، جس کے اندر قافلہ ذمہ داران کو مختلف اہداف دیے جاتے ہیں، جیسے قافلوں کے ذریعے سے بھی اعتکاف کی تیاری ہے، وہاں جانا، انفرادی کوشش کرنا، نام لکھنا، ترغیبات کا دلانا، پھر وہاں سے اعتکاف کے لیے جو نام آئیں ان کو پھر ہمارا ایک باقاعدہ اعتکاف کے لیے جو ہے نیت ایپ بھی تیار کی گئی، یہ سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے الحمدللہ نیتیں جو ہمارے ملک بھر سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں پر جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد الحمدللہ یہاں سے فالو اپ کا نظام ہوتا ہے، ان کو ویلکم کال بھی جاتی ہے، ان کو میسیجز بھی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو یاد دہانی کال بھی کروائی جاتی ہے، فالو اپ کر کے ان کو اعتکاف کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جزء ہے، اس کے ذریعے سے قافلوں کے ذریعے اعتکاف کی تیاری یوں کی جا سکتی، اور قافلہ ذمہ داران جو ہے وہ باقاعدہ اس کے پورے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں پہلے تو شرکا کو لانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے، تاکہ اعتکاف کے شرکا ہوں گے تو ہی ان کی تربیت ہو سکے گی۔ اس نظام کو بنانے کے لیے قافلہ ذمہ داران کے باقاعدہ تربیتی سیشن ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو موٹیویشن دی جاتی ہے تاکہ یہ قافلوں میں علاقائی دورے کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے جو ڈور ٹو ڈور جا کر، دکانوں میں جا کر، گھروں میں جا کر اسلامی بھائیوں کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے جو ہے باقاعدہ اعتکاف کی یوں تیاریاں الحمدللہ ہماری شروع ہو جاتی ہیں، کم و بیش 4 ماہ پہلے سے تیاریاں اس کی شروع ہو چکی ہیں، جس کے لیے آج یہ بہت زبردست اعتکاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو شہباز بھائی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں 4 مہینے پہلے سے ساری اعتکاف کی تیاریاں ہوتی ہیں، اب اس تیاریوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ساری آپ نے صرف مینجمنٹ ہی تیار کرنی ہوتی ہے کہ ان کا کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، پینے کا، یا ان کی تربیت کا بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کرنے والے کون ہونے چاہیے، یہ کیسے سلیکشن ہوتی ہے؟ اصل میں مینجمنٹ کا ہمارا ایک پورا الگ سے سیشن ہے، جو پورا ڈپارٹ ہے وہ فیضان مدینہ شعبہ ہے، اور دیگر شعبہ جات مل کر جو ہے نا اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں۔
اصل ہمارے جو ذمہ کام ہوتا ہے شعبہ قافلہ کے ذمہ، وہ ہے افراد کو تیار کرنا، لانا، پھر ان کو لانے کے بعد ان کی تربیت کرنا، ان کو سکھانا کیا ہے، اچھا سکھانے والے کون ہوں گے، اچھا پھر کس چیز میں کس دن کون سی چیز سکھائی جائے گی، آداب کون سے سکھانے ہیں، سنتیں کون سی سکھانی ہے، دعائیں کون سی یاد کروانی ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے ان کو ہمارا پورے ماہ کے اندر یا آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ان کو کیا ڈیلیور کرنا ہے، یہ سارا ایک نصاب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ ہمارے شعبہ جات مل کر جو ہے قافلے شعبے کے تحت رہ کر یہ سارا اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور جو لیڈ کرتے ہیں وہ قافلہ ذمہ داران ہی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے الحمدللہ آج ملک بھر میں 29 مقامات پر دعوت اسلامی جو ہے ایک ماہ کا اعتکاف کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں مقامات پر اللہ نے چاہا تو آخری عشرہ سنت اعتکاف کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو یہ تو سمجھے کہ ایک ہمارا نیت کا کام ہوتا ہے، پھر اسی ذریعے سے قافلہ ذمہ داران کو باقاعدہ ٹاسک دیے جاتے ہیں، دن سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس دن میں ہم نے جیسے 13 فروری کو ایک دن راہ خدا کا پورے پاکستان بھر میں جو ہے نا ایک ایونٹ بنایا کہ جس کے ذریعے ہم اعتکاف کی تیاری کریں، مختلف دیہاتوں میں، گاؤں میں، گوٹوں میں، شہروں میں، سوسائٹیوں میں جا جا کر ہمارے ذمہ داران نے کوششیں کی، ترغیبات دلائیں، بیانات کیے، پھر ملاقاتیں کی، انفرادی کوشش کی، اور اس کے ذریعے اعتکاف کی تیاری کی۔ پھر ایک دن ہم نے رکھا جیسے بدھ کا دن رکھا، اتوار کا دن رکھا کہ اس میں ہم علاقائی دورے کریں، علاقائی دورے کے ذریعے اعتکاف کی تیاری کا کیوں سلسلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 6، 7، 8 فروری، اچھا اس میں ہم نے باقاعدہ جو ہے روزہ رکھواؤ تحریک کے نام پر اعتکاف کی ہی تیاری کے لیے الحمدللہ رب العالمین ملک بھر میں ہزاروں اسلامی بھائیوں نے ان 3 دنوں میں اللہ پاک کی راہ میں قافلوں میں سفر کیا۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ان قافلوں کے ذریعے ہمارا ایک ماہ کا اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف جو ہے یہ مضبوط ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایونٹ تھا جو ہمارے دعوت اسلامی کے جو پاکستان مشاورت ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے ہمیں یہ ایک اور بھی جو ہے دن منانے کا کہا گیا، جیسے استقبال ماہ رمضان اجتماعات، تو اس کو ہم ملک بھر میں یوسی سطح پر کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ہمارے سینکڑوں مبلغین نے بیانات بھی کیے، پھر سینکڑوں جگہ پر یہ اجتماعات بھی ہوئے، پھر وہاں پر جنہوں نے نیتیں کی تھی ان کو بھی لانے کی کوشش کی گئی، پھر وہاں پر بھی جو نہیں نیتیں کر سکے ان کو ترغیبات دلائی گئی، پھر وہاں سے ان کو جو ایک ماہ کے اعتکاف اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے موٹیویشن دی گئی، پھر نام لکھے گئے، ان کو نیت ایپ میں ڈالا گیا، ان کو میسیجز گئے، پھر ان کو فالو اپ کیا گیا، اور آج الحمدللہ رب العالمین عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں لوگ ایک ماہ کے اعتکاف میں موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے 28 مقامات اس کے علاوہ ہیں جس میں الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی ایک ماہ کے اعتکاف میں شامل ہیں۔ تو یوں ایک پیچھے پورا 4 ماہ کا ایک پورا نظام تھا جس کے ذریعے الحمدللہ ہمارے ایک ماہ اور آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی تیاریاں تھیں اور جاری ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو شہباز بھائی، آپ نے ابھی اپنے اس ساری ٹوکی کے اندر 2 دفعہ ذکر کیا کہ نیت کا بھی آپ لوگوں کا کام ہے، نیت مجلس باقاعدہ ایک ہے۔ تو اب اس نیت مجلس کو اگر کسی کی نیت بن رہی ہو اعتکاف کرنے کی یا قافلے میں سفر کرنے کی، مدنی چینل پر روزانہ یہ اعتکاف کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں، تو اب اس نیت کو اپنی انٹر کروانے کے لیے کیا اس کو فیضان مدینہ آنا پڑے گا یا کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی لنک ہے، کیا ہے؟ آج کا چونکہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، 5G کا دور ہے، تو ہر کوئی جو ہے نا گھر بیٹھے ہی اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ قافلہ بھی اسی جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک باقاعدہ سافٹ ویئر کا لنک جو ہے QR کوڈ بھی وائرل کیا گیا ہے، لنک بھی وائرل کیا جاتا ہے۔ گھر بیٹھے جس کا اعتکاف کا ارادہ بن رہا ہو، ابھی بن رہا ہے، آخری عشرے کا بن رہا ہے، بقیہ دن جو 15 بچے ان میں بن رہا ہے، تو اگر ان دنوں میں بھی کرنا چاہے تو بھی اس نیت اپلیکیشن میں اس QR کوڈ کو سکین کر سکتا ہے۔ ان کو پھر انہی کے نمبر پر کال آ جائے گی، انہی کو میسج بھی آ جائے گا، پھر ان کو فالو اپ کیا جائے گا، یعنی یاد دہانی کروائی جائے گی، ان کو اعتکاف کروا لیا جائے گا۔ یعنی کہ جو بھی آپ نے نیت اپلیکیشن یا QR کوڈ کا بتایا، اب وہ پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کر اگر انٹری کرے گا تو اب ادھر کے مطابق ذمہ داران اس سے رابطہ کر کے اس کو حل ارشاد فرما دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کسی بھی شہر سے ہوں گے، جس شہر سے ہوں گے، جب وہ نیت کریں گے، جب اپلیکیشن میں ان کی نیت چلی جائے گی تو ان کو جو میسج آئے گا ان کے اپنے ہی شہر کے اس ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار کا نمبر آئے گا، تاکہ اس نمبر پر وہ خود بھی رابطہ کر سکے، اور ہمارا شعبہ جو ہے باقاعدہ ذیلی ڈپارٹ بنا ہوا ہے نیت، اس کے ذریعے ان سے پھر رابطہ بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اعتکاف آپ کے سامنے ہی ہے، اعتکاف میں الحمدللہ جو دنیا بھر میں کوششیں کی جاتی، ظاہر یہ پورا سمجھو کہ ایک جہان سجایا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور آخری عشرے میں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سجایا جاتا ہے اس میں الحمدللہ یہ یوں سمجھے کہ
یوں کرنے سے نہیں آتا یا دم کرنے سے نہیں آتا، یہ باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے، ذمہ داران اس پر اپنی ورکنگ کرتے ہیں، دن رات کی کوششیں ہوتی ہیں، پھر مساجد کی آباد کاری بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے، پھر نیکی کی دعوت جو ہے اسی کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، تاکہ جو ہے اعتکاف ایک یوں سمجھے کہ سال کا ایونٹ ہے، مگر ڈیلی اس کے ذریعے جو ہے یہ ترغیبات کا سلسلہ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ہستی نے ہمیں اس اعتکاف کو اور رمضان کو کیسے منانا اور گزارنا ہے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، وہ تقریباً پورا سال ہی قریباً مدنی مذاکروں کے ذریعے آخری اشرے کی اور ایک ماہ کے اعتکاف کی ترغیبات دلاتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یوں سمجھے کہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ایونٹ ہے یہ اعتکاف، اور اس سے الحمدللہ دعوت اسلامی کو مبلغین بھی ملتے ہیں۔ اس کے ذریعے الحمدللہ لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر مدنی مذاکرے میں باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر جو تاثرات چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ایک ماہ کے اعتکاف میں جو بندہ آیا پہلے کیا تھا اب کیا ہوا، تو الحمدللہ بہاریں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو پورے پاکستان میں ابھی اس وقت ایک ماہ کے اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے شہباز بھائی؟ الحمدللہ اس وقت ہمارے جو پورے پاکستان میں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد جو ہے یہ 8,000 سے زائد ہے، جو الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ماہ کے اعتکاف میں ہمارے مدنی مراکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ موجود ہیں، جو سیکھنے سکھانے کا ان کا سلسلہ جاری الحمدللہ۔ تو آپ سے ایک پرسنل سوال ہے، آپ نے اعتکاف کب کیا تھا؟ اپنا کوئی اعتکاف کا واقعہ آپ بتانا چاہیں، سب سے پہلے آپ نے اعتکاف کیا ہو یا آپ کو کسی نے تیار کیا ہو، یا کوئی دلچسپ واقعہ ہو جس سے آپ کی زندگی کوئی چینجنگ آئی ہو اعتکاف کرنے کی وجہ سے؟ اصل میں نے اعتکاف دعوت اسلامی میں انتظامات کے اعتبار سے اور ایز اے جدول کے طور پر تو کروائے تھے، مگر جو اعتکاف میرا باقاعدہ ہوا یہ 2023 میں آخری اشرے کا سنت اعتکاف میں جو ہے رکن شورا حاجی غفور رضا طاری صاحب کے ساتھ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے وہاں پر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ میری زندگی کا یوں سمجھے کہ انمول ترین اعتکاف تھا۔ میری زندگی کی ساری جو دعوت اسلامی میں نے سیکھی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر تھی، مگر جو اس میں الحمدللہ جو روحانیت تھی، جو برکت تھی، جو کیفیات تھی وہاں پر آنے والوں کی، اور وہاں پر جو انفرادی عبادت ہے، تراویح ہے، خوش دلی کے ساتھ نمازیں ہیں، تو وہاں پر علم دین کے جو حلقے تھے میں کہتا ہوں زبردست تھا۔ وہ میری زندگی کا یوں سمجھے کہ اعتکاف پہلا جو تھا وہ بڑا زبردست اور انمول اعتکاف تھا ہمارے لیے۔ تو شہباز بھائی، کثیر عاشقان رسول آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ نے ماشاءاللہ جدید دور کے مطابق اپنی اپلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے، طریقہ کار بھی آسان ہے، ابھی ان کی اسکرین پر QR کوڈ بھی چل رہا ہوگا، یہ رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کسی کا ذہن بنے 15-16 روزے گزرنے کے بعد، آدھا رمضان گزرنے کے بعد کہ یار مجھ سے تو غلطی ہو گئی، مجھے بھی اعتکاف کرنا چاہیے تھا، اب ان کے لیے کیا حال ہے؟ دیکھیں موقع تو مل ہی گیا ہے، کہ ابھی اگر رمضان گیا نہیں ہے صحیح۔ تو حدیث پاک ہم نے سنی ہوئی کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ خواہش کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہر سال اللہ کرے ملتی رہیں، مگر آئندہ سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں، موقع اچھا ہے، اگر ذہن بن رہا ہے تو ہمیں ابھی ہاتھوں ہاتھ اس QR کوڈ کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اعتکاف کریں۔ تو جو 29 مقامات ہیں ہمارے جہاں پر ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، اس میں 14 دن 12 دن 15 دن جتنے اللہ توفیق دے رہا ہے، جتنے آپ کے پاس وقت ہے آپ آئیں، انشاءاللہ الکریم آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ دن میری زندگی کے گولڈن دن ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اعتکاف کی ایسی برکت اور بہار ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کیا کیا پا سکیں گے وہاں پر۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں بھی ضرور ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف میں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ اور انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ آج ینگسٹر اسلامی بھائی جو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، کسی کا تعلق اسکول سے ہے، کسی کا تعلق جامعۃ المدینہ کا ہے، اور کسی کا تعلق کوئی اور اپنی لائف اسٹائل یعنی کہ کوئی مصروفیات تھی ان کی، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں حلقہ نگران کی طرف۔ ہمارے ساتھ حلقہ نگران موجود ہیں حسنین بھائی، آئیے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ سارے نوجوان ہیں، صحیح۔ اور یہ ایسے ہے کہ تہجد میں 1 اور 2 دن پہلے جو مسئلہ بنا تھا کہ نہیں اٹھ پا رہے تھے، لیکن جب کوشش کی گئی، ذہن بنایا گیا، تو اب ان کو 1 آواز 2 آواز دینے سے اسلامی بھائی خود بیدار ہو جاتے ہیں، پھر فوراً آ کے نماز تہجد باجماعت ادا عین مسجد میں آ کے کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر ان کا سحری کا انتظام ہوتا ہے. ہر کوئی یہاں پر سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جب ہم نے حلقے کو سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں جو ہے وہ اپنے حلقے کے شرکاء سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے دیکھا دیکھی میں پڑھ رہا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آ رہا. میرے حلقے میں اس وقت جو ہے وہ 26 سے اسلام بھائی ہیں، ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نیو مسلمز کی ہے. یہ سلسلہ شروع کرنے سے قبل یہاں پر جو شرکاء ہیں ان سے انٹروڈکشن لے رہا تھا تو مجھے اچھا لگا کہ یہاں پر کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے. ایک ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں، ہے تو بیسیکلی پاکستان کے، لیکن وہ پاکستان سے باہر جا کر کہیں کاروبار یا اپنی جاب وغیرہ کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو ان سب سے ملواتے ہیں. دانیال بھائی، آپ اعتکاف کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو اعتکاف سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ جی مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن مکمل کی ہے. جی ماشاء اللہ. تو حفظ کیسے کیا آپ نے؟ یعنی کہ والد صاحب نے ذہن بنایا تھا یا کوئی قاری صاحب؟ الحمدللہ سے ہمارے گھر کا شروع سے ہی ماحول دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. ماشاء اللہ سے پچھلے سال بھی آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا. پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیر صاحب کے بیان سنے تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے پیر صاحب کا بیان سننے میں. تو آپ وہ سارا ماحول چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، امید ہے کہ آپ کو وہاں پر جاب پیسے وغیرہ بھی ملتے ہوں گے، انکم بھی ہوتی ہوگی آپ کی. وہ ساری انکم چھوڑ کے آپ یہاں پر آئے تو کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر آ کر؟ بس یہاں پہ تو بہت اچھا ہے. پیر صاحب یہاں پہ موجودہ انہوں کو بیان ہوتے ہیں، یہاں پہ سب کچھ ہی دل کو چھو جاتا ہے. امیر اہل سنت سے ابھی جا کے آپ نے فیس ٹو فیس وہ جو سحری افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے ابھی تک کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ ساری بھی ہوئی ہے، افطاری بھی ہوئی ہے. ساری بھی ہوئی ہے. جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات؟ نہیں، ملاقات نہیں ہے. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ لاہور سے. لاہور کس جگہ سے؟ بدام باغ اسٹیشن. تو ساری چیزیں چھوڑ کر آپ یہاں کس نے ذہن بنایا آپ؟ بس دل کر رہا تھا میرا، 2 مہینے ہو گئے تھے میرا بابا جانی سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا. میں ملاقات ہوئی یہاں پر آ کر؟ جی ملاقات ہوئی ہے، ساری بھی ہوئی ہے، افطاری بھی ہوئی ہے انہوں کے ساتھ. مٹی تھر پارک سے میں نے یہاں آیا تو میں نماز سیکھ لیا، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا طریقہ وہ سب میں سیکھ لیا، اور تہجد نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں کراچی سے ہی ہوں. کس جگہ سے؟ نیشنل اسٹیڈیم کارساز. اچھا، تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اعتکاف سے پہلے؟ میں کالج پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کالج؟ فرسٹ ایئر. فرسٹ ایئر میں؟ ابھی یہاں پر جب سے میں آیا ہوں فیضان مدینہ میں، ابھی میں جامعہ میں ایڈمیشن لوں گا اعتکاف کے بعد، اور یہاں پر جامعہ پڑھوں گا. کیسے یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لائے؟ میں بس پہلے میرا ذہن تھا، جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں تو ہر سال کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی، کبھی 9th کے پیپر آ گئے، کبھی 10th کے پیپر آ گئے، کبھی کچھ ہو گیا. ابھی سالسا کے نہیں آئی کوئی رکاوٹ؟ اس دفعہ کوئی رکاوٹ نہیں. ابھی میٹرک کمپلیٹ ہو گئی تھی، فرسٹ ایئر کا داخلہ کالج میں لے لیا ہے. اب وہ پیپر کب ہوئے پتہ نہیں. چھٹیاں تھی ماہ رمضان میں، تو میرا پچھلے 3 سال سے ذہن تھا کہ جب چھٹیاں ہوں گی تو انشاءاللہ میں ضرور اعتکاف کروں گا کراچی میں. پنجاب سے ضلع جنگ سلطان العارفین کی نگری سے آپ یہاں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں تشریف لایا ہوں. تو اتنی دور سے یہاں پر اعتکاف کے لیے کیسے ذہن بنا آپ کا؟ بھائی دو یہ انسان کی لائف کے اندر دیکھا جائے تو اس کی کئی مصروفیات ہوتی ہیں. اگر بچپنا ہے تو اپنی اسٹڈی ہے، اگر جوانی ہے تو آگے اپنی لائف سٹارٹ کرے گا، لیکن اسی بچپنے کے اندر ہی انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. الحمدللہ میرے پیرنٹس وہ ہیں جن کے ہاں 4 بیٹے تھے تو 4 میں سے 2 معذور تھے، یعنی اسپیشل پرسن کے اندر گنے جاتے تھے. لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ بقیہ جو ہمارے 2 بیٹے صحیح ہیں، ہم نے انہیں حافظ قرآن بنانا ہے. اپنا تعارف، کہاں سے تشریف لائے، یہاں پر اعتکاف کے کیسے ہے؟ ویسے میں بیسیکلی لودھرا سے ہوں، میں آؤٹ آف کنٹری جاب کرتا ہوں. میں کہاں پر کرتے ہیں جاب؟ جی عراق بغداد شریف میں. اچھا ماشاء اللہ. کیا جاب کرتے ہیں وہاں پر؟ وہاں میری آفس جاب ہے. اچھا جی ویسے تو میری چھٹیاں بن رہی تھی محرم الحرام کے مہینے میں، لیکن میرا دل تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں. اچھا، اسپیشلی میں اعتکاف کے لیے پاکستان آیا ہوں. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ ہم سعود آباد 4 نمبر سے ملی. اچھا، کھوپر آباد 4 نمبر. تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں اعتکاف سے پہلے کی؟ پہلے میں نہ پڑھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، مطلب آوارہ ٹائپ کا تھا. تو ہمارے علاقے کے اندر ہے نا ایک مدرسہ کھلا، وہاں کچی آبادی ہے، تو دعوت اسلامی کا ہی ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے قائی صاحب بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے سکھایا، پڑھایا. ماشاءاللہ سے میرے 11 پارے ہو گئے، 12واں میں نے خطنے لگایا. ماشاءاللہ سے میرے قائی صاحب نے مجھے سکھایا، بیٹا رمضان آ رہے ہیں، تم نے کچھ سوچا؟ تو میرے قائی صاحب نے بولا بیٹا آپ 1 ماہ کا اعتکاف کرو. میں نے گھر میں کچھ بھی کر کے 10 دن کے لیے منوا لیا گھر والوں کو، ماما کو اور پاپا کو. تو پاپا لوگ بولنے لگے نہیں نہیں. تو قائی صاحب سے میں نے تھوڑی ریکویسٹ کری تو قائی صاحب نے بولا کرنے دیں، ذمہ داری میری ہے. گھر والے مان گئے آلریڈی. انہوں نے پھر ماشاءاللہ سے میرے قائی صاحب نے یہاں میرا داخلہ کروایا.
ایک ماہ کا اعتکاف کا کروایا اور سب کچھ، گھر والے بھی ماشاء اللہ سے خوش. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں فیصل آباد کے شہر جڑاوالا سے تشریف لایا. کاف کے لیے میرا ذہن تو کافی دیر سے تھا، لیکن میں نے گھر والوں کو بہت مشکل سے منایا. میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں نا، تو میری والدہ یہ نہیں مانتی کہ میں کہیں دور جاؤں، دور جا کے پڑھوں یا کہیں دور جاؤں. میں نے پچھلے سال اپنے والدین کو بہت منایا، اپنی والدہ کو بہت منایا تھا کہ 1 سال کا وہ قافلہ کرنے دے، لیکن وہ نہیں مانی. لہٰذا میں نے ادھر 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے بہت مشکل سے منایا، اور ادھر آ کے بہت اچھا لگا، بہت ہی سکون ملا دل کو. میں اپنی کیفیت بتاؤں تو میں وہ شخص ہوں کہ جو کئی سال سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا نہیں تھا، لیکن جب میں ادھر آیا تو امیر اہل سنت کے ساتھ جب میری سحری ہوئی تھی ہماری، تو الحمدللہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد آیا، اور یاد آتے ہی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تو جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو ملے گا یا کیا نہیں ملے گا؟ آپ نے کیا محسوس کیا یہاں آ کے؟ جو آپ کے تاثرات اندر جذبات ہیں وہ کیا ہیں آپ کے؟ یہاں پر جو ہے نا ماشاءاللہ مزہ ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پر جائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا نام، بس اللہ کا نام ہی چلتا رہتا ہے. آج جو فرض علوم کا حلقہ لگا تھا ظہر کے بعد، اس میں شرائط کے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور اس طرح دعائیں اور بھی بہت کچھ تھا. آپ نے جو آج حلقے میں سیکھا ہے آپ اس میں سے کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا گھر سے باہر نکلنے کی کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اچھا ماشاء اللہ الکریم. اچھا یہ بتائیے کہ دودھ پینے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جس اسلامی بھائی کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہاں پہ، یہ ماشاءاللہ حلقہ نگران ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آپ کو کتنی بار نگران بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ جی یہاں پر الحمدللہ 4تھا سال ہے مجھے حلقہ نگران بننے کی سعادت مل رہی ہے. ماشاءاللہ ان کو 4 سال ہو گئے، ہر سال 1 ماہ کے اعتکاف میں ماشاءاللہ یہ بھی نگران بنتے ہیں. اپنے شرکاء کو، اپنے جو طلباء کرام ہوتے ہیں ان کو علم دین سکھاتے ہیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا ان کو سکھایا، کیا بتایا، کیا طور طریقہ ہے ان کا، کیا ان کا آپ نے جو سمجھایا عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور ان کی اچھی اچھی نیتیں کیا ہیں، آگے جا کے کیا کریں گے انشاءاللہ سیکھتے ہیں. جی نگراں صاحب بتائیے گا کہ جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں کیا اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے؟ کیا وہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں ہم آگے جا کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ آپ بتائیے گا. جی الحمدللہ شرکاء اعتکاف کے اچھے تاثرات ملتے ہیں. آج جو ہے نماز کے شرائط سکھائے گئے، نماز کے فرائض سکھائے گئے. ماشاءاللہ خوب توجہ کے ساتھ انہوں نے سنے اور سن کر یاد کر کر پھر دوبارہ انہوں نے سنا ہے. ماشاءاللہ ان کے شرکاء اعتکاف میں سے ایک ہمارے حلقے کے اندر شرکاء ایسے ہیں جو بڑے آئے ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک سیکھنا ہے، یہاں پر آیا ہوں، یہاں پر قرآن پاک سیکھوں گا. اور گھر پر بتا کر آئے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بتا کر آئیں، بیٹا کوئی نہیں ان کا، بیٹیوں کو بتا کر آئیں کہ بیٹیوں ٹینشن نہیں لینا، میں انشاءاللہ اگر ہو سکا نا جب تک قرآن پاک نہیں نہ پڑھوں گا تب تک گھر نہیں آؤں گا. ان کا یہ جذبہ ہے کہ میں قرآن پاک سیکھ کر انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. اور ہمارا جذبہ اور بڑھتا ہے انہیں سکھانے کا، اور اچھے انداز میں ہم انہیں سکھا سکتے ہیں. وہ آتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے پہلے، اعتکاف کی برکت سے نمازیں پڑھنے لگ گئے. صلاۃ و تسبیح کا کبھی انہیں پتہ نہیں تھا، یہاں پر آ کر صلاۃ و تسبیح ادا کرنے والے بن گئے. اشراق و چاش کبھی زندگی میں نام ہی سنا ہوگا، کبھی پڑھی نہیں ہوگی. یہ دعوت اسلامی کے 1 ماہ کے اعتکاف کی برکت سے وہ پورا ماہ اشراق و چاش کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں، صلاۃ الاوابین کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں، صلاۃ اللیل کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملتی ہے یہاں پر الحمدللہ. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہاں پر آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی ماحول جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. آئی مین اسینشلی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ سنت ہے، یہ نہیں ہے، لیکن جو ماحول ایک سراؤنڈنگس جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اوبیسلی یہاں پر آ کے ہمیں آئی مین I've never done this before in my life but when I saw everybody did this تو پھر ماشاءاللہ میرا بھی ذہن بنا. اسی طرح there are so many things جو میں نے یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، تو پھر میرا بھی دل کیا کہ یار یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، I mean to be honest with you میں امامہ شریف بھی رکھ لیتا پر میرے پاس قمیص شلوار نہیں ہے.
ठीक है. I wish के there was something else I would have done, but this is this. तो alhamdulillah मुझे बहुत अच्छा लगा. And right now आज की डेट में मैं I've already told my home, my family में घर वालों को बताया कि next year भी मैं most likely आ जाऊँगा. Tell us something about your past. What do you do in your life? Alhamdulillah, I'm a software engineer and a freelancer, marketing agency expert kind of. I belong to an IT field, you can say. Or I have a BS honors degree in computer science from Lahore. Alhamdulillah, I've decided कि जो नमाज का कोर्स है 7 days का वो मैं ज़रूर करूँगा. बट राइट नाउ I've said, मैं निगरान साहब को बताया था कि मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं वापस जाऊँगा तो वहाँ पे अपने फैज़ान मदीना में करूँगा, ताकि मैं मतलब फील क्लोजर टू होम एज़ वेल एज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि मैं पूरी कर सकूँगा. अलॉन्ग विथ मैं जो अपने दोस्त अहबाब जानने वाले हैं उनको भी मैं मतलब मदऊ कर सकूँगा. बिकॉज मैं यहाँ पर अकेला ही आया था, मैं किसी के साथ नहीं आया था, या मैं कोई ट्रेन वगैरह का एहतमाम होता है ना, मैं बस मतलब एक निगरान साहब की कोई बात सुनी तो बस ज़हन बन गया और टिकट करवाई और इधर आ गया. दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ. یہ تھا سلسلہ فیضان اعتکاف. الحمدللہ کریم اسی طرح کثیر عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور علم دین کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے پروانے سمیٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم روزانہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے مدنی چینل. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں.